بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة حقه. وصلى الله على بريته وعلى الأصفياء من عطرته. أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام. وصلى الله على نبي الأكرم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سامعین محترم، عید کہ سعادت اور برکتیں آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. یہ نماز کے بعد خطبہ ہے. عید خوشی منانے کو کہتے ہیں، مگر اردو زبان میں عید خوشی منانے کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں عید کے معنی ہیں عود کے، یعنی پلٹ کر آنا، واپس آنا، پلٹ کر آنا. شوال کی پہلے دن کو عید کے نام سے منسوب کرنے کے سلسلے میں بہت سی وجوہات بیان کی گئی، جن میں سے دو وجہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں، اور یہی دو وجہ بڑی قوی ہے، طاقتور ہے. اول، عید کو عید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس دن توبہ، دعا اور اپنی عبادات کے ذریعے اپنے خدا کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، یا انسان اپنی اصل منزل سے پلٹ جاتا ہے کہ جس طرح پیدا ہوا تھا، خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سے بالکل آزاد تھا، کچھ بھی نہیں تھا. عید کے دن اتنے اچھے اعمال رمضان میں کیا ہے، اچھائیاں کیا ہے کہ پھر وہ بچپنے کی طرف ایسا ہے کہ ابھی پیدا ہوا، نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یا اپنے خدا کی طرف پلٹ کر آ گیا. خدا بھی اپنی مغفرت اور بخشش سے اپنے بندے کو اپنی طرف پلٹا لیتا ہے. دوسرا نمبر، عید کو عید کہنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دن خدا اپنے مومن بندوں کو فوائد جمیل اور ثواب کثیر اور بہت زیادہ عنایتوں سے نوازتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عید کے دن اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے وظائف، اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض، عبادتیں، انہماک، رغبت، یہ ساری چیزیں انجام دی ہیں، فرشتے کہتے ہیں خدا ان کا انعام اور اکرام تو اپنے ہاتھوں سے دے. تو خدا فرماتا اشہد الملائکۃ انی غفرت لہم، اے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا، میں اپنے ہاتھ سے تحفہ دے رہا ہوں. اسلام میں اسلام میں دو قسم کی عیدیں ہیں، ایک عید ظاہری، ایک عید معنوی. اوپن ظاہر طریقے کی جو عید ہوتی ہے خوشیاں، اور ایک معنوی روحانی جو ہے خوشیاں. عید معنوی ایک مومن کے لیے ہر دن عید ہے جس دن وہ گناہ کوئی نہ کرے. یہ روحانی عید، اندر سے خوشی. کہتے ہیں نا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو کوئی نیک کام کر کے اندر سے خوش ہو. اسلام کے اندر عید واقعی وہ دن ہے کہ جس دن خدا کی معصیت نہ کی جائے، یعنی خدا کے احکام پر عمل پیرا کیا جائے، خدا کے احکام کے خلاف عمل نہ کیا جائے. روایات میں عید کے موقع پر امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص
حاضر ہوا اور اس نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑا تعجب ہوا کہ اس نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، یا امیر المؤمنین اوف یوم العید تاکلو خبزا خشنا، یعنی آج کے دن بھی آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ امام علی نے فرمایا، الیوم عید لمن قبل صومہ وشکر سعیہ وغفر ذنبہ، الیوم لنا عید وغدان عید وکل یوم لا تحصی اللہ فیہ فہو لنا عید۔ آج کے دن عید کا اس شخص کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہوں، جس کی سعی اور کوشش شکریہ ادا کیا جائے، سعیہم مشکورا، جن کا اجر بھی دیا جائے اور ان کی کوشش کو شکریہ کے طور پہ ادا کیا جائے، جس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ ایسا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور کل کا دن، کل دن عید بھی ہے، ہر دن عید ہے، کل کا دن بھی، آنے والا دن عید ہے۔ ہر وہ دن جس میں معصیت الہی، نافرمانی پروردگار اور خدا کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کرے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ علی بن ابی طالب ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہ شیوا ہونا چاہیے ہمارا۔ اگر علی بن ابی طالب کے ہم بڑے محب ہیں، پیروکار ہیں، اور یہ نہیں ہونا ہی چاہیے، لیکن علی نے کیا کہا ہے اس کے حساب سے، عید وہ ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، عید وہ ہے جس کے جو ہے وہ عمل کا شکرانہ ادا کیا جائے، عید وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور ہر دن انسان اپنی عید منا سکتا ہے۔ عید کے تماشے کو نہیں کہتے کہ ہم عید نہیں منائیں گے، ہم تو علی کا 10واں ہے۔ ارے عید پہلے یہ سوچے کہ عید کہتے کسے، عید کیا چیز ہے؟ اگر اطاعت اور عبادت ہے تو یہی تو علی چاہتے تھے۔ بس اسلام کی نظر میں عید اس دن ہے جس دن انسان کے احکام الہی کا تابع رہے اور ایک لحظے کے لیے بھی خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اسلام کے اندر ہمارے تصور کے برخلاف ہم عید کے دن بھی تفریح کے وسائل کو تیار کر کے شہر سے باہر، شہر کے اندر تفریح، سیر سپاٹے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ عید یہی ہے، جبکہ اسلام کے اندر عید یہ ہے غسل کرے، نماز اور عبادت الہی میں مشغول ہو جائے، اور لوگوں کو بھی عبادت فردی یا اجتماعی کی طرف دعوت دیتا رہے۔ انسان کو بھی آج کے دن فکر کرنی چاہیے کہ اگر خداوند ہمارے 1 مہینے کے اعمال کو قبول فرما رہا ہے تو کیا ہوگا، اگر نہ کرے تو کیا ہوگا۔ انسان کی تمام کوشش عید کے دن اس بات کی طرف ہو کہ جتنا ہو سکے آج کے دن خدا کی عبادت کو انجام دے، تاکہ اس کے بدلے خدا اس کے بدلے 1 مہینے کے اعمال اور عبادت اور روزوں کو قبول کر لے۔ عید الفطر، ماہ مبارک رمضان کے ختم ہوتے ہی شوال کی 1 تاریخ کے دن عید الفطر، فطرے والی عید۔ خدا فرماتا قد افلح من تزکا، تزکا سے مراد ہے فطرہ، یعنی وہ روزے دار جو اپنی زکوٰۃ فطرہ کو ادا کر دے وہ کامیاب ہے۔ اس آیت شریفہ کا ادامے میں فرماتے ہیں فَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی فطرہ ادا کرنے کے بعد عید کی نماز کو ادا کرو۔ رات میں واجب ہو گیا شب عید، اور عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دو۔ اس آیت شریفہ کے ذیل میں خدا نے انسان کے وظائف کو مشخص کر دیا، چن لیا، اور انسان کو عید الفطر کے دن کیا کام انجام دینا چاہیے۔ فقیروں مسکینوں کی فطرے کے ذریعے مدد کرنا، خدا کی یاد میں نماز فطر ادا کرنا، اور کلمہ قاد کے ذریعے قاد افلح کی تاکید فرمائی کہ مومن اول شوال کے دن جب صبح جاگے تو بجائے اس کے کہ عید کے بہانے سے سیر و تفریح میں دن ضائع کر دے، خدا کی طرف رجوع نہ کرے، اس کی عبادت، اس کی نماز نہ پڑھے، یہ بیکار ہے۔ فلسفہ عید کیا ہے؟ قیامت کی یاد دلاتی ہے فلسفہ عید۔ قیامت کے احوال عید الفطر کے دن کے احکام میں کچھ جہالت سے مطابقت رکھتی ہے۔ قیامت کے عید کی رات تمام لوگوں میں انتظار میں ہے
کہ عید کا اعلان کیا جائے، ہر آدمی جو وہاں چاند ہوا یہاں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے کے لیے تیار کریں، اچھا کپڑا پہنے دوسرے دیکھیں کہ بھئی گھر میں ہے، لوگ ہیں دیکھیں، گھر ہی میں پہن لو۔ اچھا، عید کی رات تمام لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ عید کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو دوسرے کے لیے تیار کریں۔ قیامت کے دن بھی یہی سب لوگ انتظار کریں گے کہ اسرافیل سور کو پھونکیں گے تاکہ سب لوگ محشر میں بلائے جائیں گے۔ یہ عید ہے۔ عید کے دن صبح جب سب لوگ اپنے گھروں سے مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ یاد دلاتی ہے اس دن کی کہ جب سب اپنی قبروں سے نکل کر محشر کی طرف جائیں گے۔ عید کے دن لوگ مختلف کپڑوں میں ہوں گے، کچھ لوگوں نے بہت مہنگے کپڑے پہنے رکھے ہوں گے، کچھ لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے تو پھر جنت کے لوگوں کے کپڑے میں ہوں گے، جنت کے لباس میں سے ہوں گے، اور کچھ قطران یعنی جہنم کے کپڑے میں بلائے جائیں گے۔ چوتھا، عید کے دن لوگوں کی سواریاں بھی مختلف ہوں گی، کچھ گاڑیوں پر، کچھ پیدل، اور اسی طرح ان کے کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے چلے جائیں گے پل صراط سے، وہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ پورا محشر کا میدان ہوگا۔ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ حساب و کتاب ہے کہ ہمارے اعمال تولے جا رہے ہیں، ناپے جا رہے ہیں، اب ہمارے اعمال کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں، ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اور نماز کے بعد جب فارغ ہو کے انسان جاتا ہے، اور کمال تو یہ کہ جس راستے سے نماز عید الفطر کے لیے جاؤ اسی راستے سے واپس نہ آؤ۔ بالکل یہ تصور ہو جائے کہ ہم محشر میں ہیں، ہمارا جنازہ آج بھی جو اس گلی سے ایک راستے سے ادھر جاتا ہے دوبارہ ادھر سے پلٹ کر نہیں آتا۔ خدا کی عبادت کے لیے جمع ہو جائیں۔ خدا نے اس دن کو عید کے دن کے لیے قرار دیا ہے تاکہ لوگ جمع ہو کر خدا کی عبادت کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں، اور سب سے بڑی عبادت نماز عید کا برگزار کرنا، جس میں تمام مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فضل ابن شاذان امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما جعل یوم الفطرۃ عید لیکون المسلمین مجتمعا یجتمع فیہ یبرزون اللہ عز وجل فمحد علی ما منف یکون کل عید۔ عید الفطر کے دن عید اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہوں اور خدا کے لیے ایک جگہ جمع ہونے پر اپنے آپ کو ظاہر کریں اور خدا کی عبادت اور شکر گزاری کریں۔ آج مصیبت ہے، آج پریشانی ہے کہ ہم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے دل تو ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ہم جو ہے موبائل کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، آن لائن جو ہے وہ ایک دوسرے کو کنیکٹ کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، تاکہ یہ اجتماعی عبادت ہے، ایک ساتھ رہنے کی عبادت ہے۔ کم از کم ایک ساتھ دل رہے، ایک دوسرے کے ہم اور غم میں شریک رہیں، اور ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر بھی کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں کی عنایتوں پر خدا نے ہمیں عنایت فرمائی ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے عید ہو اور جمع ہونے کا دن ہو، فطرہ دینے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا دن ہو، خدا کی طرف رغبت اور توجہ کرنا، خدائی نعمتوں کی طرف ہو کرنے کا دن ہو، تضرع کرنے کا دن ہے، کیونکہ خدا کو پسند ہے کہ اس دن لوگ جمع ہوں اور اس کی حمد و ثنا کریں، اس کی عبادت کریں۔ چوتھی چیز ہے کامیابی کی خوشی منانا۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ایک امتحان الہی ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ عید الفطر کے دن مسلمین کو خوشی ہوتی ہے اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ خدا کے مومن بندے اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ ساتھ نکلنے کی وجہ عید بزرگوار عید مناتے ہیں، کیونکہ آج کا دن جوائز اور اپنے ہدیہ کو خدا سے وصول کرنے کا دن ہے، اپنے تحفے کو لینے کا دن ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک ندا آتی ہے کہ خدا کی طرف سے آواز دی جاتی ہے ایھا المؤمنون،
اقدروا الی جوائزکم، اے مومنو اپنے انعام حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، آؤ اپنے تحفے اپنے گفٹ لے کے جاؤ، تم نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اپنی سعی اور کوشش کا بدلہ لے کے جاؤ۔ پانچویں چیز، مغفرت اور بخشش کا دن ہے۔ مومن بندے کی عبادت اور اخلاقی جو اس نے ماہ مبارک رمضان میں انجام دیا ہے، اس کا ایک انعام یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی طرف سے بخشش اور مغفرت ہے۔ امام علی بن ابی طالب فرماتے ہیں خطبے میں، وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ عَدْنَا مَا فِي الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ أَن يُنَادِهُمْ مَلَكٌ فِي الْآخِرِ يَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَبْشِرُوا عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ غَفَرَ لَكُم مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكُمْ فَانظُرُوا كَيْفَ تَكُونُوا فِيمَا تستانفون وَإِذَا طَلَعَ حَلَالَ شَوَّالَ مَا نُدِعَ الْمُؤْمِنِ حَلُّوا إِلَى جَوَازِكُمْ۔ اے بندگان خدا جان لو کہ کم ترین چیز جو مرد عورت روزے داروں کے لیے خدا کی طرف سے معین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن فرشتے خدا کی طرف سے آواز دیتے ہیں، اے بندگان خدا بشارت ہو، تمہاری گزشتہ گناہ بخش دیے گئے، آنے والوں کے دنوں میں فکر کرو کس طرح اپنی اس تازہ لائف اور زندگی کو گزار رہے ہو۔ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو فرشتے فریاد کرتے ہیں کہ مومنو آؤ اپنے انعام کو لے کے جاؤ، اپنے تحفے کو لے کے جاؤ، اپنے گفٹ کو لے کے جاؤ۔ عید کے دن کس طرح خوشی کا اظہار کیا جائے، بس بات تمام کیا جا رہا ہے۔ عید کے دن انسان اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرے؟ عید الفطر کے دن اپنی خوشی کا اظہار کرنا بھی لازم ہے تاکہ معلوم ہو جائے آج کے دن کو عید قرار دیا گیا ہے۔ عید الفطر خدا کی طرف سے ایک تکلیف الہی ہے، ایک فرائض ہے، ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، لہذا اس طرح عید منانی چاہیے کہ خدا بھی راضی ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں عید منانے کے چند طریقے ہیں۔ دوسروں کو خوش کرنا، یہ عید ہے۔ ائمہ معصومین آج کی خوشی کو مختلف طریقوں سے دوسروں تک منتقل فرماتے تھے۔ مثلا روایات کثرت کے ساتھ ہے کہ عید کے دن غلاموں کو آزاد فرماتے تھے، یہ ائمہ معصومین کی سیرت رہی ہے۔ اور ائمہ اطہار عید کی رات کو غلاموں کو آزاد فرماتے تھے تاکہ دوسرے خوش ہو جائیں۔ تکبیر و تحلیل ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم عید کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ ہے عید کے دن، عید کی رات ہم صدائے تکبیر بلند کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا۔ اللہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، زین اللہ العیدین فطر و قربان بالتحلیل و تکبیر و تمحید و تقدیس۔ دو عیدوں کو یعنی فطر اور قربان، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تمحید الحمدللہ، تقدیس سبحان اللہ کے ذریعے زینت بناؤ، سجاؤ۔ صرف کپڑے اچھے پہن نہ لو بلکہ اس سے بھی زینت بناؤ، تسبیحات الہی سے۔ خود پیغمبر اسلام اس طرح انجام دیا کرتے تھے کہ عید الفطر قربانی کے دن تکبیر کی آواز کو بلند کرتے ہوئے گھر سے نکلتے تھے۔ تیسرا طریقہ ہے عید منانے کا، طہارت و صفائی۔ عید کے اظہار کا ایک اور صفائی اور طہارت ہے جو خوشیوں کا استقبال کرتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من لم یشہد جماعت الناس یوم العید فلیغسل ویتب ما وجد لصلا وحدک صلی علی جماعتہ۔ اگر کوئی شخص عید کے دن جماعت میں شرکت نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ اللہ اکبر، کیا کریں، آج کرونا وائرس ہے، ہم جماعت تو نہیں کر سکتے۔ غسل کرے، خود کو جو بھی خوشبو ملے اسے لگائے، اسے خود کو معطر کرے، خود کو تنہا نماز پڑھے، اور جس طرح جماعت کی نماز پڑھی جاتی ہے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا۔ چوتھا طریقہ فقراء کی مدد کرے، غریب کی مدد کرے۔ عید الفطر کے دن خوشی کے اظہار کا ایک اور طریقہ ہے کہ فقراء کی مدد کریں۔ فقراء کی مدد کرنا منحصر نہیں ہے، ہم فطرہ ادا کریں،
سیرت پیغمبر بھی یہی ہے کہ دوسروں کو شوق دلانا. فرماتے تھے عید کے دن فقراء کی مدد کرو، کسی نہ کسی طریقے سے غریب مسکین ضرورت مندوں کی مدد کرنا. زیارت کے لیے جانا ایک اظہار ہے. ایک اور چیز جو عید کی تاکید ہے کہ زیارت امام حسین ہے، جس کی بے انتہا سفارش ہے. دور سے کھڑے ہو کے کہہ دو السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، یقیناً امام حسین کی بارگاہ میں وہ سب پہنچتا ہے، اور ہم اس سے مایوس نہ ہو. تو یہ ہے خطبہ جمعہ، جہاں عید کی فضائل اور اس کی عید کی فضیلتیں ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. عید، خداوند عالم نے جس چیز کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے اس میں خوشی اور غم بھی شامل ہے. انسان کے نیچر میں خوشی اور غم ہے. یوں تو ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب وہ خوش بھی ہوتا ہے یا غمزدہ ہوتا ہے، کیونکہ خوشی اور غم ایک دوسرے کے ہم آغوش سمجھی جاتی ہے، مگر ساتھ ساتھ ضروری رہتی ہے. خوشی اور غم ساتھ ساتھ رہتی ہے. ہر خوشی کے پہلو میں غم ہوتا ہے، آنسو کے تعاقب میں ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن خدا نے کچھ دنوں کو اپنی ذات سے نسبت دی ہے اور اپنے بندگوں کو اس فطری نیچر جذبات کا اظہار کرنے کا مکمل موقع دیا ہے. کبھی غم کا اظہار کرو، رو زیادہ ہنسو کم، لیکن تو ہنسو بھی تو. مکمل ایک ماہ رمضان کی تلاوت قرآن، دوسری عبادتیں انجام دینے کے بعد بندوں کے لیے اس نے ایک خوشی کا موقع قرار دیا ہے، جسے عید کہتے ہیں. یہ ایک انتہائی مانوس لفظ ہے، پہچانا ہوا لفظ ہے، جسے سننے کی ہی دل میں، دماغ میں سرور اور خوشی اور خوشگوار احساس پیدا ہو جاتی. اس لیے یہ ہر خوشی کے موقع کے لیے کنایہ اور استعارہ کے طور پہ بھی استعمال ہونے لگے ہیں. قرآن مجید نے بھی اسے ایک خوشی کے موقع پر استعمال کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم نے تقاضا کیا تو خدا کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوا. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا انت خیر الرازقین. خدایا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر، ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے. ہمیں رزق دے تو بہترین رزق دینے والا ہے. لغوی اعتبار سے عید یعنی عود سے کہا گیا، اس کے معنی پلٹنا، پلٹ کر آنا. عید الفطر کو بھی شاید اسی لیے عید کہا جاتا ہے کہ خدا کے بندے روزے اور عبادت کے ذریعے خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں. خدا کی رحمتیں بندوں کا رخ کر لیتی ہیں. حضرت علی بن ابی طالب عید الفطر کے دن خطبہ دیتے ہیں، عباد اللہ اعدنا للصائمین. اے بندگان خدا، روزہ رکھنے والے افراد کا کم ترین اجر یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن ایک ملک آواز دیتا ہے کہ اے بندگان خدا، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے، تمہاری گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اب اس کے بعد جو کچھ بھی انجام دو گے اس کے بارے میں متوجہ ہو جاؤ. امت محمدیہ کے لیے خصوصی تحفہ. روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ عید خصوصی طور پر امت محمدیہ کے لیے خدائی تحفہ ہے. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس شہر کے لوگ زمانے جاہلیت کے 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، لیکن خدا نے تمہیں ان دنوں کی جگہ پر اس سے بہتر دن عطا فرمایا، عید الفطر، عید الاضحیٰ. البتہ ظاہر ہے کہ یہ تحفہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا، اللہ کی اطاعت کی، عبادت کی، بسر کی، کہ جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ. یہ عید اس کے لیے ہے جن کے روزے اور نماز قبول ہو گئے ہیں. پیغمبر خدا کے گزشتہ فرمان سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی غلط رسم یا طریقہ ختم کرنے کے لیے اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز جائز نہیں ہے. یہ ایک اہم تربیتی پہلو ہے جسے اجتماعی اور انفرادی تربیت میں مد نظر رکھ کر بہت سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. عید سبھی کے لیے ہے، خوشیوں میں
کر لیا کرو، غیروں کو بھی شریک۔ ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے مگن رہیں، بلکہ اس خوشیوں کی اہمیت اس وقت ہے کہ جب اس میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے، جیسا کہ ہم نماز عید کے قنوت میں پڑھتے ہیں وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، خدایا تو نے اس دن کو تمام مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ فطرہ واجب ہونے کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہم ان افراد کی خوشی منانے کا موقع فراہم کریں جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن شرط ہے کہ مومن ہوں، کھلم کھلا گناہ نہ کرتے ہوں اور اس مال کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں۔ اس لیے ہماری فقہ میں فطرہ مصرف ہے، بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ اسے کسی غیر کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ پہلے اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ وہ شخص واقعی ضرورت مند ہے اور اس کے بعد دیا جائے۔ اگر کسی غیر مستحق کو دیا ہے تو اس سے واپس لینا چاہیے، اور اگر واپس نہ لے سکے تو دوبارہ ادا کرنا چاہیے۔ فطرے کی اسی اہمیت کے پیش نظر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من صام لم يعد الزکوٰۃ فلا صوم له اذا ترکہ معتمدا، اگر کوئی روزہ رکھے اور جان بوجھ کر زکوٰۃ فطرہ نہ دے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری تلاوت قرآن، روزہ، دوسری عبادتوں کو قبول فرمائے اور عید کے دن کو اس طرح خوشی کا دن قرار دے کہ ایک دوسرے سے ملیں اور گلے شکوہ دور کریں اور ایک دوسرے کو درگزر کریں، معاف کریں، اتحاد اور یونٹی کا درس دیں، آپس میں ایک جان ایک جسم بن کر زندہ رہیں، دنیا کے مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں، یہ بیماریاں، یہ خرابیاں ہم سے دور فرمائے، لیکن یہ تمام خرابیاں ہماری عبادتوں میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ ہاں اجتماعی عبادت نہیں کر پائے، لیکن یہ انفرادی عبادت تو آپ نے بحمدللہ اچھی طرح کی ہے۔ خداوند عالم آپ کو بہترین اجر و ثواب دے، ہمیشہ خوش رکھے، اس دنیا میں بھی آخرت میں خوش رکھے، تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے نجات دے، تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ عید ہے امام زمان، ساری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع و فرما برداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔